انہوں نے ایک جملہ اس میں بولا کہ خواہش پہ چلنا شیطان کا راستہ ہے. بالکل اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے خواہش کے پیچھے چلنا ہے یا دلیل کے پیچھے. بہت اچھی بات ہے. بریلوی دیوبندیوں کے منہ سے ہم جب یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ دلیل کے پیچھے چلنا چاہیے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ جو مقلد ہے وہ تو بنیادی اس کی شرط یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل کو معاف کر دینا ہے اور اپنے امام کی پیروی کرنی ہے. دلیل کا لفظ آپ کی زبان پہ آنا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. ہم بھی کہتے ہیں بالکل دلیل کے پیچھے چلیں. پھر جو اس نے جملہ بولا وہ بڑا خطرناک تھا. اس نے مجھے ڈنک مارنے کی کوشش کی. اس نے کہا کہ انجینئر آپ کو خواہشات کے پیچھے چلا رہا ہے, خواہش کے پیچھے چلنا شیطان کا راستہ ہے, انجینئر آپ کو شیطان کے راستے پر چلا رہا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب انہوں نے شیطان کا راستہ میری طرف منسوب کیا کہ انجینئر صاحب شیطان کے راستے پہ چلا رہے ہیں. وہ بندہ کہ جو آپ کو ہر بات کا حوالہ دے قرآن پاک سے, صحیح بخاری سے, صحیح مسلم سے, اس کو کہنا کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلا رہا ہے. اور جو کہے کہ بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, فتاوی عالمگیری شریف میں ہے, رد المختار شریف میں ہے, فتاوی شامی شریف میں ہے, فضائل اعمال شریف میں ہے, فضائل سنت شریف میں ہے, وہ دین کا کام کر رہے ہیں. یہ دین کا کام ہے. اور جو بتائے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے, مسلم میں لکھا ہوا ہے, پھر آیات کو ڈسپلے کرائے, احادیث کے نمبر ڈسپلے کروائے, عربی اور اردو اس کا امیج دکھا دے تاکہ وہاں بھی نکل جائے, آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکے, جس کی ہر بات چھپی ہوئی نہیں ہے, چھپی ہوئی سے بھی اگلا ورژن ہے, ویڈیو میں نظر آ رہی ہے. میں تو سب سے زیادہ ونریبل ہوں, میری تو باتیں ویڈیو میں ریکارڈ ہے. پکڑنا تو صحیح طریقے سے پکڑے. آج تک کسی نے میرے نظریے کے اوپر گرفت نہیں کی. پکڑتے ہیں تو کہیں سلپ آف ٹنگ کوئی پکڑ لیتے ہیں, کہیں قرآن پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی تلاوت کے دوران وہ پکڑ لیتے ہیں, اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی ایسی پلیت کی ہے کہ کوئی مفتی ان کا نہیں بچا. ہم نے تو میمز بنا دی ہیں ان کی اوریجنل. مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو قرآن کی آیت کے ساتھ کیا ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے ساتھ 4 غلطیاں کی ہیں, لقمہ بھی نہیں لے سکے. مفتی منیب صاحب جو ان سب کے ہیڈ ہیں اس وقت, ان سے ایک آیت دیکھ کر نہیں ٹھیک پڑی گئی. عربی لنگوسٹک میں بھی وہ غلط تھی, گرامر کی روح سے بھی غلط تھی. اس طریقے سے باقی علماء کی بھی. یہ میں ضمن بات کروں, آج ٹاپک نہیں ہے. نظریے کے اوپر کبھی کوئی گرفت نہیں ہوئی. اب چونکہ اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ اصول اصل چیز ہے, تو میں آج کی اس ویڈیو میں 5 دیوبندی عقائد بیان کروں گا. اب میں نہیں کہتا کہ دیوبندی شیطانی عقائد, انہوں نے تو مجھے کہا شیطان کا راستہ. ہم ان سے یہ پوچھیں گے یہ 5 دیوبندی عقائد جو تمہارے علماء اور بزرگوں نے لکھے ہیں, جو تمہارے بنیادی عقیدے ہیں, یہ قرآن و سنت کی کس نص سے ثابت ہے؟ قطعی الدلالہ نص سامنے رکھنی ہے اور عوام کو سیٹسفائی کرنا ہے. یہ اصولی بات میں کر رہا ہوں, میں فروعی مسئلہ نہیں عقیدے کا. انہوں نے مجھے کہا کہ شیطان کے راستے پہ انجینئر, تو میں 5 علماء دیوبند کے مشترکہ عقیدے ان کی کتابوں سے, عقیدے کی کتابوں سے دکھاؤں گا. اور اب میں مفتی یاسر واجدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے سارے بزرگان دین جو قبروں میں ہیں یا قبروں سے باہر ہیں, ان کا انتظار کروں گا. ٹائم قیامت تک ہے. ہاں, ٹائم قیامت تک. یہ نہ سمجھے گا کہ میں انہیں شیطان سمجھتا ہوں تو اس لیے قیامت تک ٹائم دے رہا ہوں, کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی نا قیامت تک کے لیے. یہ میں اس اعتبار سے کہتا ہوں کہ نہ تم جواب دے سکتے ہو, نہ تمہاری آنے والی نسلیں جواب دے سکتی ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. حق بولنا ہے, ٹائم قیامت تک ہے. لیکن جو اتنے وثوق کے ساتھ دعوے کرتے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں شیطان کے راستے پر ہوں, انہیں تو چاہیے کہ یہ ویڈیو جب منڈے والے دن اپلوڈ ہوگی نا انشاءاللہ تعالی 6 جنوری 2025 کو, تو وہ 1 ہفتے کے اندر اس کا جواب دے دیں. میں نے تو دیکھیں ادھار بھی نہیں کیا, کل نیوز میں چلی ہے, آج میں نے جواب ریکارڈ کروا دیا. اگر یہ آج چلی ہوتی تو ظاہر ہے پھر اگلی اتوار تک 6-7 دن تو گزر جاتے, اتوار کے علاوہ تو میں نے نہیں بیٹھنا ہوتا. ویسے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, خود اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں. سارے مولوی کلے بیٹھے ہوتے جے, کہیں اپنا موبائل کا کیمرہ بھی خود آن کرتے جے, گلا منو کرتے جے. ٹھیک ہے, جو 300-400 بندوں میں بیٹھ کے جو ہر دفعہ نئے آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی میں نے کوئی بھرتی کیے ہوئے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں ریئل ٹائم جو آج پہلی دفعہ میرے درس میں آئے ہیں 5 جنوری 2025؟ تو یہ کیمرے میں آپ دیکھ لیں, میجورٹی پہلی دفعہ آتی ہے. اور ہم نے ریکویسٹ کی دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیوز میں دیکھیں. ہم نے کوئی چندہ بک تو نہیں رکھی ہوئی, نہ ہم نے کوئی مدرسہ بنایا ہوا ہے, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. تو خود اکیلے بیٹھ کے یہ آن لائن سیشن کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے. انجینئر تو گھر بڑھ گیا, ہاں کمرے سے باہر نہیں نکلتا. کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور مساجد میں, مدارس میں میرے خلاف جلسے کرنا, جمعوں کے خطبے دینا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انجینئر صاحب کدھر تک پہنچ گئے ہیں. انجینئر صاحب کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. تو یہ خود ان کا چونکہ دعویٰ تھا کہ اصول کے اوپر بات ہونی چاہیے, یہ 5 دیوبندی عقائد میں بتانے لگوں.
اور یہ 5 دیوبندی عقائد میں ان کی عقیدے کی کتابوں سے بتاؤں گا. ان میں پہلے جو 3 عقائد ہیں وہ میں ان سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، مفتی سعید دیوبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سب کے لیے کئی دفعہ ویڈیوز میں رکھ چکا ہوں. آج تک اللہ کے فضل سے کسی نے جواب نہیں دیا، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم جواب اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے. ان کو پتا ہے کہ بھی جواب دیں گے تو پھر پھنس جائیں گے. لوگ پوچھیں گے کہ پھر دیوبندی بریلوی اختلاف کیوں ہے؟ جن باتوں کے اوپر تم نے بریلویوں کو مشرک اور گمراہ ڈکلیئر کیا تھا، تمہارے بزرگ اس سے بڑا کام ڈال کے گئے ہیں، وہ رحمت اللہ علیہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ جواب نہیں دیتے، پھنس جائیں گے. اور وہ 3 عقائد ہیں ان کی عقیدے کی کتاب المحند علی المفند. ویسے خلیل احمد سہارنپوری صاحب بھی خوش ہو جان گے، جی صاحب میری کتاب کا اینی دفعہ تسی نام لیا ہے کہ میرے علماء دیوبند نے بھی اتنی قدر نہیں کی جتنی تسی کیتی ہے. بڑی مہربانی تسی کتاب لکھی ہے جی. 1905 میں حسام الحرمین لکھی اعلی حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے. ایگزیکٹ اسی سال میں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا پیپر پبلش ہوا تھا آئنسٹائن کا، اور بعد میں پھر انہوں نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی اور پھر انہیں نوبیل پرائز بھی ملا فزکس کی فیلڈ کے اندر. اور ہمارے اعلی حضرت اسی سن 1905 کے اندر حسام الحرمین لکھ رہے تھے، 5 کفر کے فتوے لگائے. پہلا لگایا غلام احمد قادیانی دجال پر، اور باقی 4 علماء دیوبند پر، اور کہا کہ یہ اسی کے دم چھلے ہیں. ان کا یہ انہی میں سے نکلے ہیں یا وہ ان میں سے نکلا ہے. نمبر 1 رشید احمد گنگوئی، نمبر 2 قاسم نانوتوی، نمبر 3 اشرف علی تھانوی، اور نمبر 4 اسماعیل امبیٹوی. اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. ان کو کافر ڈکلیئر کیا، عبارتوں کو نہیں بندوں کو بھی کافر ڈکلیئر کیا. اور حرمین کے علماء سے تقریرات دکھوائیں. حرمین کے علماء اس وقت صوفی تھے، سعودی حکومت سے پہلے کی بات ہے، سلطنت عثمانیہ بھی نہیں ٹوٹی تھی، اس وقت صوفی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو مجدد ڈکلیئر کر دیا اور 26 کوسچن لکھے دیوبند مدرسے میں اور کہا کہ آپ ذرا اپنے عقیدے بتائیں، آپ تو لگتا ہے وہابی ہیں. اس زمانے میں وہابیوں سے نفرت کی جاتی تھی وہاں، ظاہر ہے وہ صوفی تھے سلطنت عثمانیہ والے. انہیں کیا پتا تھا کہ ورلڈ وار 1 کے بعد وہابیوں کی حکومت آ جائے گی. تو خلیل احمد سہارنپوری نے پھر ان 26 کوسچنز کے جوابات دیے عربی کے اندر، اردو ترجمے کے ساتھ انہوں نے خود پرنٹ کر دی ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے علماء دیوبند کے عقیدے بتائے، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم کوئی وہابی نہیں ہیں. اور مقدمہ ہی دیکھیں اتنا عجیب لکھا. انہوں نے کہا کہ ہم اب اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو آپ پہلے کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، اہل البیت کو، صحابہ کو. انہوں نے کسی کا ذکر نہیں کیا، ان کا ڈائریکٹ لکھا. انہوں نے کہا ہم عقائد میں پیروکار ہیں ابو المنصور ماتوریدی اور ابو الحسن اشعری کے، اور فروع میں ہم پیروکار ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اللہ رسول کا نام ہی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک کیا، جو تھے انہوں نے بتایا، سلوٹ ہے، یہی کرنا چاہیے تھا. وہ تو ہم سے کو پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی اللہ کو مانیں گے، اس کے رسول کو مانیں گے، کتاب اللہ کو مانیں گے، سنت کو مانیں گے، اور اس کا ریٹن ریکارڈ صحیح الاسناد حدیث کو مانیں گے، اہل البیت کے اقوال کو مانیں گے، صحابہ کرام کے فتاووں کو مانیں گے، پھر تابعین تبع تابعین. یہ تو ہم نے کہنا ہے. اور ڈائریکٹ انہوں نے وہ کہا. اور پھر انہوں نے غصہ پہلے تو نکالا احمد رضا بریلوی پر، کیونکہ انہوں نے کتاب لکھی تھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. انہوں نے کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل سٹیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر. مفند کہا اعلیٰ حضرت کو. اور مجھے وہ ضمن یاد آ گیا، تقی عثمانی صاحب نے ایک درس حدیث میں کہا کہ اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا کہ جو انہیں کافر کہتے تھے وہ ان کا نام بھی احترام سے لیتے تھے اور اپنے ماننے والوں کو ڈانٹ دیتے تھے کہ تم نے احمد رضا بریلوی کے ساتھ مولانا کیوں نہیں لگایا. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا. آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب. مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ وہ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے. تو میں نے عرض کی تھی تقی عثمانی صاحب، یہ جو جھوٹا دفاع آپ اشرف تھانوی کا کر رہے ہیں، اشرف تھانوی نے جب المحند علی المفند پہ سگنیچر کیے اور لکھا کہ میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی، اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ میں کس کتاب کے اوپر یہ سگنیچر کر رہا ہوں. اس کتاب کا نام ہی ہے المحند علی المفند، اور مفند انہوں نے پاگل بابا احمد بریلوی کو کہا ہے، اور اس میں لکھا احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا.
ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، اندازہ کریں کیا نسبتیں جوڑی ہیں. جب وہ شیطانی لشکر کہہ رہے تھے اور ان کے سرغنہ کو شیطان کہہ رہے تھے، اس وقت تو سگنیچر کر دیے شری تھانوی نے بھی اور باقی علماء نے بھی. اس وقت یہ خیال آیا کہ میں نے مولانا لکھنا ہے ان کے ساتھ، انہیں احترام دینا ہے. اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا. مفتی صاحب اللہ نے آپ کے اکابرین کو ایسا بنایا تھا. المفند کہتے تھے وہ اپنے مخالفین کو. لو سامو، اچھا یہ لو سامو جو ہے نا، بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری دلیل سنبھالو تو میں سمجھ آ جائے گی. اور یہ صحابہ کرام کا بھی تکیہ کلام تھا. سلمہ ابن اکوا کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے. جب وہ چند مرتدین نبی علیہ السلام کے اونٹ چرا کر لے گئے تھے تو یہ پیدل بھاگتے ہوئے کئی میل کا سفر انہوں نے کیا. ان جیسا کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا. جس طرح آج کل آپ میراتھن کہتے ہیں نا، یہ تھے سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اس وقت پھر ان کو چیلنج دیا تھا اور بولا تھا خذھا لو سامو خذھا، یعنی آپ اس کو سنبھال کے بتانا. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. لو سامو بھی ثابت ہو گیا جی. لو سامو خذھا، ٹیک اٹ، انگریزی میں آپ کہیں گے ٹیک اٹ. تو یہ سلمہ ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے بارے میں وہ الادب المفرد میں امام بخاری لے کے آئے نا کہ جب دو تابعین انہیں ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا یہ وہ دو ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت اور مصافحہ کیا تھا. وہ تابعین کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا. وہ تھے سلمہ ابن اکوا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے جو پیدل والے مجاہدین ہیں ان میں سلمہ ابن اکوا جیسا کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بڑے لاڈلے تھے. یہ مجھے ضمناً یاد آ گئی ایک چیز. تو علماء دیوبند نے شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا احمد رضا بریلوی صاحب کو، اور پھر اس وقت کے صوفی علماء کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم وہابی نہیں ہیں، کہا کہ ہم تو وہابیوں کو اہل حدیث کو خوارج سمجھتے ہیں. خارجی کہا. آج ریالوں کے چکر میں ایک ہے. ایون امام کعبہ بھی آگے دیوبند میں بھی نماز پڑھاتا ہے اور جماعت اسلامی کے مرکز میں بھی نماز پڑھاتا ہے. حالانکہ ان کے بڑوں نے، جماعت اسلامی والوں کی تو میں بات نہیں کر رہا، دیوبندیوں کے بڑوں نے انہیں خارجی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آج تک خارجی لکھا ہوا ہے المحند میں بھی، اور اس سے پہلے فتاوی شامی جو در مختار کے اوپر حاشیہ ہے جسے رد المختار بھی کہتے ہیں. یہ وہی بدبخت ہے نا جس نے فتویٰ دیا اسی فتاوی شامی میں کہ کوئی اگر اپنے پیشاب سے اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ ماتھے پر لکھے اور اسے یقین ہو کہ شفا ہو جائے گی تو کر سکتے ہیں. یہ وہ بدبخت ہے. ابن عابدین شامی 1252 ہجری میں اپنے انجام کو پہنچا. تو اسی فتاوی شامی کے اندر انہوں نے محمد بن عبد الوہاب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو کہا کہ یہ خوارج کا ٹولہ ہے اور اللہ نے ان کی شوکت توڑ دی. اب ابن عابدین شامی جب زندہ تھا اس وقت تو وہابی حکومت کو شکست ہو گئی تھی، لیکن اسے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد وہ حاکم ہے اور آج تک حاکم ہے. سرکار شوکت ٹوٹی کوئی نہیں، بحال ہو چکی ہے، ان کی حکومت آ چکی ہوئی ہے وہابیوں کی وہاں پہ. یہ جواب دیے. اور اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی علماء حرمین نے اعلیٰ حضرت کے حق میں جو فتوے دیے تھے وہ واپس لے لیے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ایک مولوی تھا اس نے بھی فتویٰ واپس نہیں لیا، اس نے وڈرا کیا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے یہ غلط بیانی کر رہا ہو. یہ نہیں کہا کہ عبارتیں کفریہ نہیں ہیں، نہ. وہ علم غیب کا اختلاف ہوا اس کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ. ادروائز اعلیٰ حضرت کو انڈورس کرنے والے علماء، صوفی علماء اس وقت کے حرمین کے اور ہیں، المحند علی المفند کو انڈورس کرنے والے اور ہیں. ہاں وہ قائم ہیں، دو پارٹیاں قائم ہیں اپنی جگہ. ہاں اس وقت چند صوفی دیوبندیوں کو سپورٹ کرتے تھے، چند وہابیوں کو کرتے تھے. اور المحند آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو دیوبندی بریلویوں کا فرق ہی نہیں نظر آئے گا. آپ کو نظر آئے گا یہ بریلویوں سے زیادہ ان صوفیوں کے عقیدوں کے اوپر ہے دیوبندی، کیونکہ انہوں نے جسٹیفائی کرنا تھا اپنے عقائد اور نظریات کو. وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو یہ المحند کا میں نے تعارف اس لیے کروایا کہ یہ 35 علماء دیوبند نے سگنیچر کیے، انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب کے، اور باقاعدہ ساری لسٹ ان کی موجود ہے. آج تک جو نئے نئے علماء دیوبند آتے ہیں جب بھی پرنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے سگنیچر بیچ میں ایڈ کرتا ہے کہ یہ ہمارے یہی عقیدے ہیں. جو دیوبندی حیاتی گروپ ہے یہ المحند علی المفند. اس میں سے میں 3 عقیدے بتانے لگوں اور 2 عقیدے اور بتاؤں گا، پھر اس کو ہم کلوز کر دیں گے انشاءاللہ گفتگو کو. عقیدہ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، لیکن اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا ہے. یعنی عوام وہ اس وقت بریلویوں کو کہہ رہے تھے کہ بریلوی جا کے قبر سے مانگتے ہیں. ہم بھی قائل ہیں قبروں سے اور سینوں سے فیض نچوڑنے کے، ٹیکے کے ذریعے نہیں، روحانی طریقے سے. اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں ہے، بلکہ اس طریقے پہ جو خواص میں رائج ہے. اب یہ دیکھیں کتنی ڈپلومیٹک ایک سٹیٹمنٹ ہے ان کی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ
اس فیض لینے کو انہوں نے جائز کہا یا ناجائز کہا ہے؟ تاکہ کوئی کہے نا آپ قبروں سے فیض کے قائل ہیں تو اس کو کہیں دیکھیں ہم نے کہا کہ ہم عوام والے طریقے کو نہیں مانتے, یہ غلط ہے بالکل. اور جو کہ جی آپ نے ناجائز لکھ دیا ہے کہ بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے کوئی فیض نہیں ملتا, ہو کہیں گے دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ عوام کا طریقہ غلط ہے, ہم نے کہا خواص سے تو ہم قائل ہیں. یہ مکاریاں کرتے ہیں, یہ بارِ شریعت میں بھی لکھا ہے قبر کا طواف تعظیمی کرنا حرام ہے, البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو جائز ہے. دیکھا, اگر کوئی کہ آپ نے لکھ دیا کہ یہ طواف تعظیمی جو ہے وہ قبر کا حرام ہے, وہ کہیں گے نہیں دیکھیں ہم نے بعد میں لکھا ہے کہ گردے مزار برکت کے لیے پھر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ گردے مزار آپ پھرنے کو جائز کہہ رہے ہیں, اس سے تو قبر پرستی کھل جائے گی, تو کہیں گے پیچھے پڑھے ہم نے لکھا ہے کہ قبر کا طواف تعظیمی حرام ہے. یہ دو نمبریاں صرف ہم پکڑ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, دیو باندالا. اور یہ بگوٹن باپ کی میں نہیں بات کر رہا, بلکہ ایک استاد کی حیثیت سے تفنن کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں. بعض بریلویوں نے کہا جینی صاحب نے آپ کو جن کہتے ہیں, اور بھائی تمہیں بھی جینی کہہ رہا ہوں نا, میں پہلے بریلوی تھا نا. یہ کہتے ہیں جی دیو ہے, دیو تو شیطان کو کہتے ہیں. ہاں بالکل, وہ دیوبند کو کہتے ہیں شیطانی گروہ, دیو شیطان اور بند گروہ. اور بھائی یہ تفنن کے طور پہ بات ہو رہی ہے. اگر تم اپنے آپ کو شیاطین مانتے ہو اور اس کے بعد مجھے تم شیطان کہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ تفنن کے طور پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی. جب میں نے یہ عقیدہ ہائی لائٹ کیا تو کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوا, نہ مفتی طارق مسعود صاحب, نہ تقی عثمانی صاحب. سب کہتے رہے سامنے بٹھاؤ, سامنے بٹھاؤ, سامنے بٹھاؤ. بھائی میرے سامنے بیٹھنے سے میرے فیض سے کوئی علم کے چشمے رواں ہو جانے ہیں آپ کے. جواب دو, بورے کھولو, جواب دو. جواب دینے میں پھنستے تھے کیونکہ اگر اس کو مانیں گے تو لتر کھائیں گے بریلویوں سے. بریلوی کہیں گے جناب انہی باتوں پہ تم ہمیں مشرک کہتے تھے, اور اہل حدیث کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ دونوں بھائی ہیں, ایک جیسے نے. تو یہ ان کا مسئلہ تھا. اور اگر یہ نہیں مانتے تو میرا مقدمہ درست نکلے گا کہ ان کے بزرگ سارے گمراہ تھے. اس لیے یہ بولتے ہی نہیں ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے کہ ماں تھاریاں بولیاں نے, میں نہیں بولی. تھتے یہ بھی پکڑے جان گے, بھی تھتے ہی نے, تھاریاں بولیاں نے. یہ تھارے اس واسطے نہیں یہ بولتے, پکڑے جان گے. بیچ میں ابھی پچھلے دنوں نا مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ نے کوشش کی کہ نہیں انجینئر صاحب غلط رنگ دے رہے ہیں, ہم قبروں سے جو فیض کے قائل ہیں نا, مراد یہ کہ آپ کسی بزرگ کی قبر پہ جا کے دعا مانگیں, اللہ سے ہی آپ نے مانگنا ہے, بزرگ سے نہیں مانگنا. اور اس طریقے سے دیکھیں حضرت عمر نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کیا جائے. ہم اس قسم کے فیض کو مانتے ہیں قبر سے, ہم یہ قبروں سے مانگنا نہیں. تو میں نے کیا کہا تھا, نہ جھوٹ بولنا بند کرو. تمہارے اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے ارواح ثلاثہ کتاب حکایات اولیاء کے نام سے لکھی. اس میں انہوں نے خود لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں قبر سے نکلے, مدرسہ دیوبند کے اندر آئے, 2 مولوی آپس میں لڑے ہوئے تھے دیوبندیوں کے, ان کی صلح کروائی اور واپس قبر میں چلے گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس مولوی کو ملنے کے لیے آئے تھے نا, سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر بھی اس کا پسینہ چھوٹ گیا تھا. اس میں نے کہا تھا اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا, کیونکہ مردہ قبر سے نکل کے آئے نا تو یہی حالت ہوتی ہے بندے کی. خواب میں نہیں سرکار, بیداری میں. تمہارا قاسم نانوتوی قبر سے باہر نکلے, تمہاری توحید سلامت رہے. بریلویوں کا کوئی بابا نکل آئے تو ان کی توحید میں حرف آ جائے گا. یہ وجہ جواب نہیں دیتے, اس کا جواب دو, کوئی نہیں دے رہا. اور تھانوی صاحب نے تو باقاعدہ نیچے کامنٹس کیا, ہو سکتا ہے کہ روح نے اپنا جسم خود اٹھایا ہو قبر سے, یا اپنا ایک امثالی بدن تیار کیا ہو اور اس کے ساتھ آ گئی ہو روح. وہ پتہ نہیں روح کے تصرف کو مانتے ہیں وہ, ان کی تو جواب دیں. تو یہ جناب تھا قبروں سے فیض. میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا تھا 2011 کے اندر, میں نے سارے علماء دیوبند کو بھیجا. اس میں نے ان کے کئی ایک واقعات نقل کیے جو یہ قبروں سے مانگا کرتے تھے ان کے بزرگ. کوئی قبر کی مٹی چاٹ رہا ہے, کوئی جا کے قبر والوں سے باتیں کر رہا ہے. یہ نہیں مانتے تھے نا, تو میں نے کہا میں بتاتا ہوں تمہارے کون کون سے بزرگ قبروں سے مانگتے رہے. قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ وہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے, لیکچر کے اینڈ پہ بھی آپ کو مل جائے گا. میں نے ان تمام علماء کے واقعات اس میں ان کی اوریجنل کتابوں سے نقل کیے ہیں کہ اگر تمہیں نہیں مل رہے تو ہم بتاتے ہیں خواص کا طریقہ کیا ہے. خواص اس سے بھی بدتر طریقے کے اوپر ہیں جو عوام میں رائج ہے. پھر جو یہ سینوں سے فیض ہے, اب سینے سے فیض عموماً جو بات کی جائے گی تو یہ کہیں گے سینے سے فیض یہ ہے کہ آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں اور آپ اس سے استفادہ کریں. بھئی وہ سینے سے فیض تو نہیں ہوتا, یہ کوئی روحانیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں انہوں نے المحنت کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم تصوف کے سارے سلسلوں کو مانتے ہیں, قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ. یہ صوفیانہ باتیں ہو رہی ہیں. سینوں سے فیض یہ ہے کہ وہ سینے سے لگائیں گے اور
علم ٹرانسفر کر دیں گے. یہ ہے اصل میں سینوں سے فیض. ٹیکے سے نہیں چھوڑنا ہوتا. یہ نہیں مانتے تھے نہیں انجینئر صاحب غلط رنگ دے رہے ہیں, تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس واقعہ موجود ہے. میاں لوگ کیا کہیں گے. وہی ارواح ثلاثہ کتاب حکایات اولیاء نقل کون کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. 15-16 سال کا ایک ٹین ایجر بچہ اشرف علی تھانوی, اس ٹائم معصوم سا بچہ, اور اس کے سامنے مدرسے میں 2 داڑیوں والے یہ کام کر رہے ہیں سب کے سامنے. مشکل سے 16 سال عمر تھی اشرف علی تھانوی کی جب قاسم نانوتوی صاحب دنیا سے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. بچوں کے سامنے ان کے بڑے یہ کرتے رہے, اور نقل کر رہے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب. آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے, اور مفتی صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, فریکنس تھی, آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. تو حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن کوئی جلسہ سا مدرسے میں سجایا ہوا تھا, ایک ماحول انہوں نے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے. تو رشید احمد گنگوئی صاحب نے قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی چارپائی پہ لٹایا اور کہا کہ میاں ہمارے قریب آؤ, اس چارپائی پہ لیٹ جاؤ, چت لیٹ جاؤ. اور پھر وہ اس کے ساتھ لیٹے, اور کہتے ہیں پھر کروٹ ان کی طرف کی, اور عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا فیض دینے کے لیے یا لینے کے لیے. ایسے غلیظ قسم کے الفاظ ہیں, وہ ہم ڈسپلے کرا دیں گے تو وہ آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا. اور وہ چیخ رہے ہیں قاسم نانوتوی صاحب, میاں لوگ کیا کہیں گے, آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہو. تو ان کا لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں, دیو بند دماغ بند. یہ ان کا نظریہ یہی ہے نا. اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج کل کا کوئی جلسہ نہیں تھا, ویڈیو بن رہی ہوتی تو کیا ہوتا. کہتے ہیں انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں ہمارے بزرگوں کا, دیکھیں وہ ساتھ لٹائی ہے نا, کروٹی کی ہے نا, سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے نا, اور اس میں الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح, جیسے تسکین حاصل کرتا, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ لکھے میں. تو میں نے کہا اللہ کے بندو پبلکلی اتنا ہی ہو سکتا تھا, اور کیا کرتے وہ, اور جو انہوں نے کیا وہ بعد میں بتا دیا. پھر عاشق الہی میرے ٹھیک ہوتا نہ ہی عاشق سیجے, انہوں نے اسٹوڈنٹ ہی, اس نے تذکرۃ الرشید رشید احمد گنگوئی صاحب کے حالات زندگی اکٹھے کیے ایک جگہ. وہ کہتے ہیں جی رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب دلہن کی شکل میں ان کے پاس آئے ہیں, اور پھر ان کا آپس میں نکاح ہوا. ہاں نکاح ہوا, اور پھر مرد و عورت کو جو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا. وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں پہنچ گیا فائدہ. اور کہتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ قاسم نانوتوی کے مرنے کے بعد رشید احمد گنگوئی صاحب نے ان کے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی, تو یہ خواب میں دکھایا گیا. اللہ دے بندے ہو, کسی نے خواب ویکھیا بھی سی, انہوں بیان کرنا پھر لکھنا, جو پوری دیہڑی سوچ دے پٹھا وہی تو خواب ہی نظر آتا ہے. یہ کون سا رحمانی خواب تھا, قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں آیا. یہ نہیں انہوں نے کہا میری دلہن قاسم نانوتوی کی شکل کی ہے, وہی قاسم نانوتوی جس کو انہوں نے مدرسے میں لٹایا تھا وہ ان کو خواب میں بھی نظر آتا ہے دلہن کی شکل میں. یہ ہے سینوں سے فیض. تو دیکھیں میں ان کا پیپر ہی آؤٹ کر رہا ہوں. اگر یہ بھاگیں گے کہ سینوں سے فیض یہ نہیں یہ ہے, تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے. اب اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے آگے سے, جواب کا بھی جواب میں نے پہلے ہی ریکارڈ کروا دیا ہے. یہ پہلا عقیدہ تھا.